قریب قیامت آقا فرماتے ہیں ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تو جس وقت وہ کافروں کو دیکھے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے پیشانی پر نشان لگا دے گا، کالا نشان، کہ یہ کافر ہے، منافق ہے۔ اور مومن کو دیکھے گا تو مومن کے ہاتھوں پر ایک نورانی نشان لگا دے گا۔ یہ وہ جانور ہے۔ وہ جانور نکلنے کے بعد خدا جانے کب نکلے گا تو ضرور، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے لوگوں نے جو ہے اپنی پیشانیوں کو پہلے سیاہ کر کے شاید اس کے کام کو آسان کر دیا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تفسیر ساوی میں علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ سجدوں کا نشان اپنی پیشانی پر اس لیے بنائے تاکہ لوگوں کو دکھائے اور ریاکاری کرے، اس بندے کو اللہ دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قیامت کی نشانیوں پہ غور کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حدود عرفات اور منا کے اندر ہریالی ہوگی۔ قیامت کے قریب عرفات اور منا کی حدود میں ہریالی ہوگی۔ آج آپ جا کر دیکھیں، جب صحابہ سے میرے آقا کہہ رہے تھے تو صحابہ کو تعجب تھا، حضور یہاں ہریالی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آقا نے فرمایا تو یقین کر لیا۔ جب عرفات کے میدان میں جاؤ تو دیکھو کہ وہاں پر نیم کے درخت لگے ہیں، وہاں پر پودے لگ رہے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہو رہی ہے۔ گویا کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے ہی ساری سروے رپورٹ پیش کر چکے، لیکن آج امت کی نگاہ اس پر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے مطلب یہ ہے اتنے پتلے اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ اللہ اکبر! آج ایک بھائی اپنی بہن کے جسم پہ پتلے لباس دیکھ کر بھائی کو شرم نہیں آتی، بیوی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کر شوہر کو شرم نہیں آتی، بیٹی کو پارکوں میں بے پردہ گھومتا دیکھ کر باپ کو شرم نہیں آتی۔ گویا کہ نہ باپ منع کرنا چاہتا ہے، نہ شوہر منع کرنا چاہتا ہے، نہ بھائی منع کرنا چاہتا ہے۔ آج ماحول بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آج تو ترقی کا دور ہے، آج تو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج تو جدید دور ہے، آج تو نیا دور ہے۔ نادانوں سنو، دور کوئی بھی ہوگا لیکن شریعت میرے مصطفیٰ کی چلے گی، قانون میرے آقا کا چلے گا۔ اور سنو، جن نادانوں نے آقا کریم کی حدیث کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس باپ سے پوچھو جس نے بیٹی کو پارکوں میں گھومتا ہوا دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بعد میں وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگا، اور اس کی بیٹی نے جس وقت اپنی عصمت کا سودا کیا تو رونے کو مزدور نہ ملے۔ آج کل کی بچیاں جو ہے معاذ اللہ بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے چہرے کو بنا رہی ہے، مساج کی دکانوں پر جا کر، اور وہاں جانے کے بعد اپنے چہرے کا، اپنے جسم کا مساج کروا رہی ہے۔ وہ جوان لڑکی جس کے بارے میں شریعت کا قانون یہ ہے اگر بیٹی جوان ہو جائے تو ماں کے سامنے بھی وہ اپنے جسم کو کھول نہیں سکتی۔ جب بیٹی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے جسم کو کھول نہیں سکتی تو جو لڑکیاں مساج کرتی ہے جسم کا، ان کے سامنے لڑکیاں اپنے جسم کو کھول رہی ہے۔ باپ کو پتا ہے، بھائی کو پتا ہے، شوہر کو پتا ہے، لیکن روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اور یہی بیوٹی پارلر، یہی مساج کی دکانیں عیاشیوں کے اڈے بن رہے ہیں، یہی سے لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ رابطے کرائے جاتے ہیں اور پھر زنا کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ اے باپ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اے بھائی تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اے شوہر تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک مسلمان وہ تھا، اللہ اکبر، جو اپنی بیوی کو مسجد میں جاتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنی بیوی کو بیوٹی پارلر میں تنہا بے فکر بھیج دیتا ہے؟ تو کیسا باپ ہے کہ دکانوں پر اور بے پردہ پارکوں میں اپنی بیوی کو تنہا بھیج دیتا ہے؟ پھر عصمتوں کا سودا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ مرد دیوس ہے، دیوس، جن کے گھروں کی عورتیں بے پردہ
طریقہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ایک خاتون تھی حضرت عاتقہ، جناب عاتقہ کو فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام دیا۔ عاتقہ نے کہا امیر المومنین سے نکاح کا پیغام منظور ہے، لیکن امیر المومنین عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن مجھے شوق ہے کہ میں 5 وقت مسجد میں پڑھوں، حتیٰ کہ تہجد بھی میں مسجد میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ میرے شوہر ہو جائیں گے تو ان کی بات پر عمل کرنا میرے لیے ضروری ہوگا، اس شرط پر میں ان کے ساتھ نکاح کروں گی کہ وہ مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے وعدہ کر لیا میں تمہیں منع نہیں کروں گا مسجد میں جانے سے، لیکن نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ حضرت عاتقہ کی زندگی گزرنے لگی۔ اب فاروق اعظم کے دل میں ایک قلق تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ، علماء اہل سنت، درود شریف پڑھیں۔ بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عاتقہ سے جب نکاح ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم کے دل میں قلق ہے کہ میں اور عورتوں کو تو منع کرتا ہوں لیکن اپنی بیوی کو منع نہیں کر پا رہا ہوں، وعدہ جو کر لیا ہے۔ کہ حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی جب عورتیں مسجد میں آتی تھی تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینک کر کے مارتے تھے، کہتے تھے مسجد سے باہر نکلو۔ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، آج کیوں نہیں آ سکتی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ محبوبہ محبوب رب العالمین ماں عائشہ صدیقہ کے پاس عورتیں شکایت لے کر گئی کہ حضور کے زمانے میں ہم مسجد میں آتے تھے اور آج عمر ہمیں روکتے ہیں۔ ماں عائشہ نے جواب دیا اگر آج حضور علیہ السلام بھی ظاہری حیات میں ہوتے تو آقا تم کو منع کر دیتے، کیونکہ حضور کے دور میں تم جیسی تھی تم آج ویسی نہیں، جو تمہاری حالت دیکھتے تو حضور بھی تمہیں منع کر دیتے۔ جو کام عمر کر رہے ہیں وہی کام جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے۔ حضرت عمر کو قلق ہے، فاروق اعظم کے دل میں ایک تکلیف ہے، میں اپنی بیوی کو منع نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے وعدہ جو کر لیا ہے۔ ایک دن فاروق اعظم اپنے حجرے سے نکلے اور کالا کمبل سر پہ ڈالا اور ایک درخت کے نیچے چھپ گئے، اور درخت کے نیچے چھپنے کے بعد جب جناب عاتقہ تہجد کے وقت گھر سے نکلی تو اچانک جلدی سے درخت کی اوٹ سے باہر آئے اور زوردار تماچا حضرت عاتقہ کے سر پہ مارا اور پھر کمبل کے اندر درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اندھیرا تھا، حضرت عاتقہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور بلند آواز سے کہتی اے اللہ تیری اس بندی کو مسجد میں آنے کا بہت شوق ہے، لیکن اب فتنوں کا وقت آ گیا، اس لیے اب میں مسجد میں نہیں آ سکتی، کیونکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ مجھے میری حیا اور میری عزت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر آپ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق مسائل جدیدہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے درمیان سراج الفقہا استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم حضرت کی محفل سے انشاءاللہ حضرت کے ملفوظات حسنہ سے استفادہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ تشریف رکھیں اور میں اپنی گفتگو کو چند جملوں میں مکمل کر لوں۔ جس وقت حضرت عاتقہ نے کہا اور گھر چلی گئی، جب گھر گئی ہے تو آپ کو پتا نہیں چلا کہ جس نے سر پہ ہاتھ مارا وہ آپ کے شوہر ہی ہیں، حضرت عمر ہی ہیں، لیکن آپ کو جب پتا نہیں چلا اور فاروق اعظم نے یہ تدبیر اختیار کی، جب گھر کے اندر گئی تو آپ
پھر زندگی بھر کبھی گھر کے باہر نہیں نکلی، بلکہ اس وقت آپ کو گھر سے باہر نکالا گیا جب آپ کا جسم جنازے کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو کل کے مرد کی غیرت یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو مسجد میں جاتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آج کا مرد الا ماشاءاللہ اتنا بے حیا ہو گیا ہے کہ بیوی بیوٹی پارلر جا رہی ہے، پھر بھی مرد کو غیرت نہیں کہ وہ اس کو روک سکے۔ بیوی جو ہے وہ مساج کرانے کے لیے جا رہی ہے، شوق سے بھیج رہے ہیں، تو پھر حیا اور غیرت کا سودا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی غیرتوں کو تحفظ دینا چاہتی ہے، حیا کو تحفظ دینا چاہتی ہے، اس لیے سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اپنے علاقوں کے اندر تحریک کی شاخیں قائم کریں، گلی کوچوں میں نکل کر یہاں سے برکات شریعت خرید کر لے جائیں اور اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں درس شروع کریں، اس لیے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار نہیں کیا اور لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم نے کمر نہ کسا تو کل میدان محشر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہم آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے محبوب راضی ہو جائیں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔